مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ آپ ذرا خود اندازہ کیجئے گا کہ جس شخص کی دعا پہ فرشتے آمین کہیں، اللہ کی وہ نورانی مخلوق جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے، وہ جب آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیوں رد فرمائیں گے؟ وہ یقینی طور پہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی فرمائیں گے۔ فرشتے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ 3 دعائیں فرشتے کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں، یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائی اور بڑے پیار سے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی اٹھ کے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی۔ ذرا تصور کیجئے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارے وہ کتنا خوش قسمت شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے معاذ رکو۔ حضرت معاذ رک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے قریب گئے۔ ذرا تصور لائیے کہ ایک شخص جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے پاس آئے، پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے بہت پیار ہے، تم مجھے بہت پیارے ہو، میں تمہیں ایک دعا بتا رہا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ وہ دعا آپ نے فرمایا، پہلے اس منظر کو ذرا غور کیجئے گا کہ کتنی شفقت سے، کتنے پیار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چل کے گئے اور پھر شفقت سے ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا کہ تم مجھے بہت پیارے ہو۔ ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اور پھر اس پیار سے یہ دعا بتائی، تو کیا جتنی شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس شفقت کے بعد کوئی آپ کا در چھوڑ سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ جب بھی کوئی بات سمجھاتے پیار سے سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پہ، اپنے مخالفین پہ، سب پہ شفقت فرماتے تھے۔ آپ سخت رویے سے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے، پیار سے، دھیمے لہجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرم عادت سے محروم رہا وہ کل خیر سے محروم رہا۔ جس کو نرم عادت نہ ملی، جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے، وہ خیر سے محروم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ معاذ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے
توفیق نصیب فرما، علی ذکر کا و شکر کا، اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما، اپنے شکر کی توفیق نصیب فرما، اور اچھی عبادت کی مجھے توفیق نصیب فرما، اس میں میرا معاون ہو جا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھلائی، اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، میں نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے یہ دعا نہ کی ہو۔ تو جو شخص یہ دعا کرتا ہے، میں دعا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو جو شخص یہ دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ تو جو شخص باقاعدگی سے یہ دعا کرے گا، فرشتے اس کے لیے مسلسل اس کی اس دعا پہ آمین بھی کہیں، اور اس کے بعد یہ 3 دعائیں فرشتے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ ایسے شخص کے ذکر میں، شکر میں، عبادت میں معاون بھی ہوں گے، اور اس پہ رحم بھی فرمائیں گے، اس کی مغفرت بھی کریں گے، اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائیں گے۔ رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس دعا کے یاد کرنے کی اور اس کی عادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔